بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محترم سامعین اور ہمارے عزیز سبسکرائبرز، آپ سب کو خوش آمدید۔ سبسکرائبرز تو بہتر جانتے ہوں گے کہ ان کے پاس جو ویڈیوز پہنچ رہی ہیں ان سے نہ صرف احادیث مبارکہ بلکہ قصائص الانبیاء سے بھی ہماری شناسائی ہوتی ہے اور ان پر عمل کر کے ہماری زندگی اور روزمرہ کے معمولات میں کافی بہتری پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سبسکرائبرز کے علاوہ نان سبسکرائبرز کی بھی ایک کافی بڑی تعداد ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی فوراً یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ان کے پاس پہنچ سکے۔ معزز سامعین، آپ نے ہماری نئی ویڈیو کے حصہ اول جو ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی مبارک جو بی بی خدیجہ طاہرہ کے ساتھ انجام پائی تھی، اس شادی سے پہلے کے شام کے سفر تجارت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات، فضائل اور معجزات کا مکمل احوال تاریخ کے حوالوں سے ملاحظہ کیا۔ اب اس ویڈیو کے حصہ دوم میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے معاملات طے پائے جانے کے واقعات ملاحظہ فرمائیں گے۔ ویڈیو کا یہ حصہ دوم بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا، اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی مہربانی فرما کر فوراً ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آئیے اب ہم اپنی ویڈیو کے حصہ دوم کا آغاز کرتے ہیں۔ بیسرہ کی بات جناب خدیجہ کی سمجھ میں آ گئی اور کہا کہ جا کر فوراً اس نوجوان کو بلا کر لاؤ اور کہو کہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ہمارے دسترخوان پر ہمارے ساتھ بیٹھ جائے۔ پیغمبر اسلام بیسرہ کے ساتھ تشریف لائے۔ جناب خدیجہ نے گھر میں جتنے بھی مرد تھے، رشتہ دار، غلام، سب کو جمع کیا اور ایک دسترخوان بچھایا اور سب اس پر بیٹھ گئے اور ایک چھوٹے سے پیالے میں کھجوریں بھر کر رکھ دیں۔ پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد برکت کی یہ کیفیت تھی کہ پہلی کھجور پیغمبر اسلام نے اپنے دست مبارک سے اٹھائی اور ہر شخص نے حضرت خدیجہ کے حکم کے مطابق سیر ہو کر کھجوریں کھائیں اور دسترخوان سے یہ کہتا ہوا اٹھا کہ اب تو ہمارے پیٹ میں گنجائش نہ رہی۔ تب بھی کھجوریں اتنی ہی تھیں جتنی ابتدا میں رکھی گئی تھیں۔ خدیجہ طاہرہ نے پیغمبر اسلام کا شکریہ ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ اس واقعے کے بعد حضرت خدیجہ اتنی خوش ہوئیں کہ میسرہ سے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا، اور میسرہ کی بیوی جو کہ جناب خدیجہ کی کنیز تھی اسے بھی کہا کہ میں نے تیری بیوی کو بھی آزاد کیا۔ ان کے بچے بھی حضرت خدیجہ کے غلام تھے اور یہ بھی کہا کہ میں نے تیرے بچوں کو بھی آزاد کیا۔ اس کے بعد زمین کا ایک ٹکڑا، 2 اونٹ اور کثیر مقدار میں سونا اور چاندی بھی دی
اور کہا کہ میسرہ، تو نے مجھے ایسی خوشخبری سنائی ہے کہ اس کے بعد تیرا مجھ پر حق ہو گیا۔ ان سارے تحفوں کو لے کر جا اور آج سے تو آزاد ہے۔ میسرہ پیغمبر اسلام کا دل ہی دل میں شکریہ ادا کرتا ہوا کہ آج ان کے سبب اس کو آزادی ملی تھی، وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب جناب خدیجہ کے دل کو اطمینان ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے 3 واقعات ہو چکے تھے۔ ایک تو یہ کہ ایک مرتبہ جناب خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ خانہ خدا کے سامنے والے صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں، ایک یہودی عالم وہاں سے گزرا، یہ کہتا ہوا گزرا کہ مبارک ہو، تم میں سے ایک ایسی عورت ہے جو اللہ کے آخری نبی کی بیوی بننے والی ہے، اور اے عورتوں، وہ آخری نبی مکہ کی سرزمین سے ہوگا۔ تم میں سے جو بھی اس کی اطاعت کرے اور اسے قبول کرے وہ دنیا و آخرت دونوں کی ملکہ ہوگی۔ باقی عورتوں نے تو کنکر اٹھا کر اس عالم کو مارا، مگر جناب خدیجہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، کیونکہ جناب خدیجہ ان عورتوں میں سے ایک تھی جو اسلام سے پہلے ہی اللہ کے دین کی جانب ان معنوں میں راغب تھی، کیونکہ ان کے ایک چچا ورقہ بن نوفل بڑے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ اکثر ان کے پاس جایا کرتی تھی اور ان سے تورات اور زبور سنا کرتی تھی۔ پھر دوسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک دن جناب خدیجہ نے ایک یہودی عالم کی اپنے گھر میں دعوت کی، کیونکہ جناب خدیجہ عالموں کا بڑا احترام کرتی تھی۔ جناب خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پر تھی اور یہودی عالم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آپ سے کہا کہ یہ جو نوجوان گلی میں سے جا رہا ہے، کیا آپ اس کو ایک لمحے کے لیے یہاں بلوا سکتی ہیں؟ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں نے پہچان لیا تھا، یہ نوجوان بنو ہاشم قبیلے کا نوجوان ہے۔ غلام سے کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو میرا پیغام دو۔ پیغام سننے کے بعد پیغمبر اسلام وہاں آ گئے۔ اس وقت حضرت خدیجہ پردے میں تھی اور وہ یہودی عالم باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہودی عالم نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کے لباس کو شانے سے تھوڑا سا ہٹانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے اجازت دے دی۔ یہودی عالم نے لباس ہٹایا تو مہر نبوت کی زیارت کی، ایک مرتبہ اسے بوسہ دیا، اس کے بعد پیغمبر کو رخصت کیا۔ خدیجہ طاہرہ سے پوچھا یہ نوجوان کون تھا؟ تو خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ یہ تم نے کیا غضب کیا کہ اس طرح سے اس کے لباس کو ہٹا لیا؟ ارے اگر اس کے چچا اس کے ساتھ ہوتے تو خدا کی قسم وہ تمہیں قتل کر دیتے اور کبھی تمہیں اجازت نہ دیتے کہ اس کے بھتیجے کو کوئی ہاتھ بھی لگائے۔ یہودی عالم بولا کہ آپ نہیں جانتی یہ نوجوان اللہ کا آخری پیغمبر ہونے والا ہے، کیونکہ تورات میں لکھا ہے کہ اسی مکے کی سرزمین میں اللہ کا آخری نبی آئے گا۔ اس کے باپ کا اس کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو جائے گا اور اس کے دادا اس کے بچپن میں انتقال کر جائیں گے اور اس کے چچا اس کی کفالت کریں گے۔ خدیجہ طاہرہ نے کہا ہاں یہ ساری چیزیں تو اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہودی عالم نے کہا کہ خدیجہ میں فقط ایک بات اور بتا دوں کہ اس عرب کی سرزمین سے ایک عورت اس سے نکاح کرے گی، اور جو عورت اس سے نکاح کرے گی وہ کائنات کی خوش قسمت ترین عورت ہوگی، دنیا اور آخرت دونوں کی ملکہ ہوگی، اور اے خدیجہ عقل مند انسان وہی ہے جو ایسے موقعوں کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ یہ واقعہ بھی خدیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔
یہ دونوں واقعات تجارت سے پہلے کے واقعات ہیں۔ تیسرا واقعہ یہ کہ ورقہ بن نوفل نے ایک تعویذ لکھ کر دیا تھا جسے جناب خدیجہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو گئی تھی، اور ایک خواب آیا تھا جس میں آپ کو رسول خدا سے شادی کی بشارت ملی تھی۔ یہ 3 نشانیاں تو خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہلے سے تھیں۔ پھر میسرہ کی رپورٹ کہ جو کچھ اس نے دیکھا، اور میسرہ کے ذریعے اس عیسائی راہب کی پیشن گوئی، اور پھر اپنی آنکھوں سے اس نور کو چمکتے ہوئے دیکھنا کہ جناب خدیجہ یقین کی آخری منزل تک پہنچ چکی تھی کہ یہی ہے میرا گوہر مقصود۔ اب جناب خدیجہ نے یہ چاہا کہ میں پیغمبر اسلام سے نکاح کر لوں۔ دوسری جانب ایک خوف یہ بھی تھا کہ میں کیسے نکاح کروں، اس لیے کہ پیغمبر مجھے قبول کریں گے یا نہیں۔ وہ آخری نبی ہے، اتنے افضل اور کائنات کے سردار ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر میں سوچتی رہی اور اس سے پہلے ہی ان کا نکاح کہیں اور نہ ہو جائے۔ خدیجہ طاہرہ اسی سوچ میں تھی کہ کیا کریں۔ بالآخر انہوں نے اپنی سہیلی نفسہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ پہلے تم جا کر یہ دیکھو کہ کیا ابو طالب کے بھتیجے کے دل میں میرا کوئی خیال ہے بھی کہ نہیں۔ اگر میں اس کے رشتے کی بات کروں تو کہیں وہ انکار تو نہیں کرے گا۔ نفیسہ پیغمبر اسلام کے گھر میں داخل ہوئی۔ پیغمبر اسلام نے انہیں احترام کے ساتھ بٹھایا اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ نفیسہ نے کہا کہ اب آپ کی عمر شادی کے قابل ہو چکی ہے، کیا آپ نے کوئی ارادہ کیا ہے شادی کے بارے میں؟ پیغمبر نے جواب دیا کہ میرے جو حالات ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں۔ ہاں، میرے چچا کہہ رہے تھے کہ سفر تجارت کے بعد اتنے پیسے جمع ہو چکے ہیں کہ اب شادی کا انتظام ہو سکے گا۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک رشتہ بتاؤں کہ حسن میں، دولت میں اور شرافت میں اس مکے کی سرزمین پر اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ تو پیغمبر اسلام جو ہر غائب اور حاضر کو جانتے تھے، ظاہر اعتبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمہارا اشارہ سمجھ گیا ہوں۔ پھر نفیسہ نے کہا کہ جناب خدیجہ آپ سے خود گفتگو کرنا چاہتی ہے۔ اگلے دن پیغمبر اسلام تیار ہو کر حضرت خدیجہ کے مکان پر گئے۔ خدیجہ طاہرہ آپ سے کہتی ہیں کہ آپ نے سفر تجارت میں بڑا نفع حاصل کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ میرے چچا نے کہا ہے کہ تم خود اپنے اونٹ خرید لو اور اپنی تجارت خود شروع کر دو، اور باقی جو پیسے بچیں گے اس سے وہ میری شادی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام سے یہ جملہ سننا تھا۔ خدیجہ طاہرہ نے انہیں کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ میرے ذہن میں بھی آپ کے لیے ایک رشتہ ہے جو خاندان کے اعتبار سے آپ کی شریک ہے اور جو ہر اعتبار سے ہر مقام پر آپ کی مدد کرنے والی ہے۔ پیغمبر اسلام سمجھ تو چکے تھے، مگر کہتے ہیں کہ اے خدیجہ، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس خاندان میں رشتہ کروں جو دولت کے اعتبار سے برابر تو ہو مگر مجھ سے بلند نہ ہو۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ پھر تو یہ رشتہ آپ کے لیے بہت مناسب ہے۔ بی بی خدیجہ نے اپنا نام پھر بھی نہیں لیا تھا اور اشارتاً پوری بات بھی کر لی تھی۔ پیغمبر سوال کرتے ہیں کہ کہاں اور کیسے؟ اس لیے کہ میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے۔ بی بی خدیجہ کہتی ہیں کہ تجارت اور سب مال و اسباب آپ کے لیے ہے، آپ کے نام پر حبہ کیا جاتا ہے۔
اور اس طرح سب کچھ آپ کے پاس چلا جائے گا۔ اب اس کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہ رہے گا۔ وہ جو دولت کا فرق تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب آپ کے پاس دولت زیادہ ہے، میں تو ایک کنیز بن کے آپ رہوں گی۔ پیغمبر اسلام نے یہ سب سنا اور یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ میں اپنے چچا سے بات کرتا ہوں۔ دوسرے دن صبح کے وقت بنی ہاشم کے سارے نوجوان حضرت ابو طالب کے پاس جمع تھے۔ آپ پیغمبر اسلام اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ چچا نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا، اے میرے بھتیجے، ایسا لگ رہا ہے کہ آج تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو۔ پیغمبر نے اپنا مدعا بیان کیا کہ چچا، جیسا کہ آپ نے پہلے تذکرہ کیا تھا، اب میرا بھی ارادہ ہے کہ شادی کے مرحلے سے فارغ ہو جاؤں۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ ہاں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ خاندان بنو ہاشم کے لیے اس کے معیار کی کوئی لڑکی ہونی چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ خویلد کی بیٹی خدیجہ بھی اس کے لیے تیار ہے اور وہ اس کے لیے اپنی آمادگی ظاہر بھی کر چکی ہے۔ حضرت ابو طالب سوچ میں پڑ گئے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، ان کا چھوٹا بھائی اور پیغمبر اسلام کا ایک اور چچا ابو لہب بولا، اے محمد، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدیجہ طاہرہ کا معیار کتنا بلند ہے؟ فلاں علاقے کے بادشاہ نے پیغام بھیجا، رد کر دیا۔ فلاں قبیلے کے سردار نے پیغام بھیجا، رد کر دیا۔ اگر ہمارے خاندان میں سے کوئی سردار پیغام بھیجتا تو سمجھ میں آنے والی بات تھی، مگر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا پیغام کیسے لے جایا جائے؟ ہم سب کی رسوائی ہوگی۔ ابو لہب کا اتنا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام کے ایک اور چچا جناب عباس جلال کے عالم میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ خبردار، اپنی زبان کو روک لو۔ کیا کمی ہے میرے بھتیجے میں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ بنی ہاشم کا جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے بھتیجے کا ہے؟ ہم سب اس بات پر متفق ہیں۔ یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ اگر بنی ہاشم کے کسی سردار کا رشتہ ہوتا تو بھیجا جا سکتا تھا؟ ہم سب اس کے غلام ہیں، یہ ہمارا سردار ہے۔ جناب عباس نے اتنے جوش کے ساتھ گفتگو کی کہ سب خاموش ہو گئے، مگر حضرت ابو طالب نے کہا کہ اس طریقے سے رشتہ بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ بنو ہاشم کا رشتہ رد ہو گیا تو عرب کے ماحول میں ایک توہین مانی جا سکتی ہے۔ پھر مشورہ ہوا کہ پہلے خدیجہ طاہرہ کی رائے لے لی جائے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اس کام کے لیے حضرت ابو طالب کی بہن جناب صفیہ یعنی پیغمبر اسلام کی پھوپھی کا انتخاب ہوا، جن کی شادی جناب خدیجہ کے بھائی سے ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے صفیہ خدیجہ طاہرہ کی بھاوج بھی ہوتی تھی۔ جناب حضرت صفیہ حضرت خدیجہ کے پاس بات کرنے کے لیے گئیں اور حضرت خدیجہ نے ان کو آتے دیکھا تو بولی، آج تو میری بھاوج میرے پاس آ رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جناب صفیہ نے بات چھیڑی کہ خدیجہ، شادی کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جناب خدیجہ نے فوراً جواب دیا کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ اب شادی کروں گی اور تمہارے بھتیجے سے ہی کروں گی، میں اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ یہ سن کر جناب صفیہ کو کامل یقین ہو گیا اور وہ پلٹ کر
جناب ابو طالب کے پاس آئیں اور بتایا کہ بھائی یہ معاملہ طے ہے، خدیجہ راضی ہیں۔ بہن نے آ کر یقین دلایا تو حضرت ابو طالب بھی تیار ہو گئے اور فرمایا کہ ہم پیغمبر اسلام کا رشتہ لے کر جائیں گے۔ پھر بنی ہاشم کے جوان بڑی شان و شوکت کے ساتھ حضرت ابو طالب کی قیادت میں نکلے اور یہ قافلہ جناب خدیجہ کے گھر پہنچا۔ جناب خدیجہ کے والد کا اس وقت انتقال ہو چکا تھا۔ جناب خدیجہ کے چچا عمر بن اسد اس وقت حیات تھے اور قبیلے کا سردار تھے۔ رسمی گفتگو کے بعد حضرت ابو طالب نے ان کے سامنے یہ رشتہ پیش کیا۔ عمر بن اسد نے نہ تو کوئی توہین کی، نہ کسی قسم کے غصے کا اظہار کیا، مگر یہ کہا کہ پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ خدیجہ طاہرہ کے معاملے میں بھی دخل نہیں دیتا ہوں۔ خدیجہ خود مختار ہیں، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتی ہیں، لیکن آپ کے رشتے کو سننے کے بعد میں پہلے ہی بتا سکتا ہوں کہ خدیجہ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ خدیجہ کبھی اس رشتے پہ تیار نہ ہوں گی۔ بڑے بڑے سرداروں کے رشتے رد کر دیے، بادشاہوں کے رشتے رد کر دیے، اس رشتے کو کیسے قبول کریں گی؟ اس لیے میں چونکہ مجھے خدیجہ کی مرضی معلوم ہے، اس رشتے کو رد کرتا ہوں۔ جناب ابو طالب کے لیے اتنا ہی جملہ بہت تھا۔ غیرت ہاشمی جلال میں آ گئی۔ یہ سب انتہائی غصے اور غم کے عالم میں باہر آئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بی بی صفیہ کچھ اور کہہ رہی تھی اور خدیجہ کے چچا کچھ اور کہہ رہے تھے۔ جناب خدیجہ تک یہ خبر پہنچی کہ خاندان ہاشم اس انداز سے آنے کے بعد واپس چلا گیا تو آپ انتہائی پریشان ہو گئیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو سارا معاملہ ہی بگڑ گیا۔ میرے چچا کی جانب سے اتنا صاف انکار ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر خدیجہ اپنی رضامندی ظاہر کریں تو چچا کا مسئلہ ہوگا، کیونکہ چچا تو یہ نہ بول چکے تھے۔ معزز سامعین، اب ہماری نئی ویڈیو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انجام پائی تھی، اس کے حصہ دوم کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ نے ویڈیو کا یہ حصہ دوم بھی حصہ اول کی طرح مکمل دیکھا ہوگا اور یقیناً آپ کو پسند بھی آیا ہوگا، اور آپ اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں گے۔ اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہمیں آئندہ کے لیے بہترین رہنمائی مل سکے۔ بہت جلد اس ویڈیو کے حصہ سوئم کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ والسلام۔ اللہ حافظ۔